خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور پہلے ہم نے بات کی تھی ہنا نیازی سے جو انجمن حمایت اسلامی یتیم خانہ میں موجود تھی. ہنا, ہمیں خبر ملی ہے آپ تو بیڈمنٹن کچھ ایکٹیویٹی میں مصروف ہو گئی ہے, کیا صورتحال ہے وہاں پر, کیا کریں گے آپ؟ ارملا, جب میں یہاں آئی تو مجھے بہت زیادہ روزہ بس ختم مجھے بہت زیادہ روزہ لگ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے. اتنے ٹیلنٹڈ, اتنے خوبصورت پھول جیسے بچے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. میرا روزہ جو ہے وہ بہت اچھا گزر ہے اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. اب ہم چلتے ہیں بچوں سے بات کرتے ہیں. آ جاؤ, آپ آ جاؤ, مجھے مائک دے دیں. السلام علیکم, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ معظم. معظم, مجھے یہ بتاؤ کہ کب سے یہاں پہ ہو؟ مجھے چوتھا سال چل رہا ہے. اچھا, چوتھا سال چل رہا ہے. تو کیسے آئے یہاں پہ؟ میں گھر میں ماما کو تنگ کرتا تھا, پڑھتے نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ, 2 بھائی تھے. تو پہلے ہمیں کسی اور مدرسے میں ڈالا تھا. تو ماما نے کہا, ماما کو میرے چاچے نے بتایا یہاں پہ بچے پڑھ جائیں گے, تو ماما نے ہمیں یہاں ڈالا. آپ پڑھتے ہو یہاں؟ بچوں کو تو تنگ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. مجھے یہ بتاؤ کہ کس کلاس میں ہو؟ میں 4 میں ہوں. تو گھر کی یاد آتی ہے, گھر جاتے ہو؟ جی, گھر کی یاد آتی ہے, چلے جاتے ہیں, کبھی کبھی نہیں جاتے. نہیں یاد. کب جاتے ہو گھر, کتنے دنوں؟ بڑا سچا بچہ. جب دل کرتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. اچھا, زبردست ہو گیا. چلیں باقی بچوں سے بھی بات کرتے ہیں. یہاں کے جو ہے سیکرٹری راز الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. یہ بچہ بھائی بہت کھیلا ہے میرے ساتھ, بہت اوپر ٹیلنٹڈ. بیٹھ جاؤ. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نام ہے آپ کا؟ فیضان. کیا کرتے ہو آپ, پڑھتے ہو؟ جی. کس کلاس؟ 5 کلاس میں. یہاں پہ کیسے آئی, کب آئے؟ مجھے یہاں پہ 3 سال ہو گئے ہیں. اچھا, 3 سال ہو گئے ہیں. یہاں پہ بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ سب ہیں. سبھی بیسٹ فرینڈ ہے, سیاسی بیان دی ہے. اچھا, مجھے یہ بتاؤ آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ حاصر. کیا نام ہے؟ حاصر. تو کیا کر رہے ہو ابھی, روزے افطاری کا ویٹ کر رہے ہو؟ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ پریپ میں پڑھتے ہو. یہاں پہ سبھی دوست ہیں؟ کہاں سے ہو, لاہور سے؟ چلے ٹھیک ہو گیا. اور کون بچہ ہے جو بات کرنا چاہے گا؟ اس بچے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. ویری کیوٹ ماشاءاللہ. ویسے تو سارے بچے بہت پیارے ہیں لیکن یہ بہت ریلیکٹڈ ہے, بالکل مجھے کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ کیا نام ہے آپ کا؟ معظم. آپ سے تو ابھی میں نے بات کیا, پھر سیٹ بدل کے یہاں آ گئے ہیں. جی بیٹا, کیا نام کا؟ بابر علی. بابر, یہاں پہ کتنے عرصے سے ہو آپ؟ 6 سال. 6 سال سے. تو کس کلاس میں ہو؟ 5 کلاس. کیا کرتے ہو سارا دن, اسکول وغیرہ میں جاتے ہو؟ ابھی چھٹیاں, پہلے جاتے تھے, اب ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں. اچھا, ابھی چھٹیاں ہیں. مجھے یہ بتاؤ کون سا سبجیکٹ فیوریٹ ہے؟ سائنس. سوری بیٹا, کس کلاس میں ہو؟ 5 کلاس میں ہو. ٹھیک ہو گیا. یہاں میں ہمایوں صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی. ہمایوں جمشید صاحب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر یتیموں کے حقوق کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, اور ہمارے کیا فرائض ہیں ان بچوں کی طرف. بالکل, اور ہمایوں بھائی بھی آپ سے سوال ہی کرنا چاہ رہے تھے تو آپ نے کراس کوسچن کر دیا. خیر چلیں ہمایوں بھائی. ہاں جی, السلام علیکم. اٹس ویری گڈ ٹو سی یو گائز دیر. آپ نے ماشاءاللہ جو یہ ایک خدمت خلق اور صلہ رحمی کا جو ایک آپ نے یہ چینل کھولا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو بہت قبول کرے, اور اصل ہے یہی. لیکن میں بھی آپ کو ہنا سن رہا تھا نا, تو کچھ بچوں کو میں بھی سن رہا تھا, تو مجھے وہ لگ رہا تھا کہ بچے بڑے خوش ہیں یہاں رہ کے, گھر نہیں جانا چاہتے. یہ مجھے یہ فیلنگ آ رہی تھی. تو ایک تو ان بچوں سے پوچھیں کہ ان کی بڑی اچھی دوستی ہوئی ہوئی ہیں, بڑی اچھی بانڈنگز ہیں, بچے یہاں پہ واقعی بہت خوش ہیں. ہاں, مجھے لگ یہ رہا ہے, کیونکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان کے پیرنٹس سے بات کریں اور یہ بچے وعدہ کریں کہ پیرنٹس کو تنگ نہیں کریں گے, اور ان کے پیرنٹس ان کو گھر بلا لیں تو یہ جائیں گے. لیکن آپ کی بات سن کر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا, یہ زیادہ یہاں پر خوش ہیں. اور بالکل خوش ہے یہ بچے یہاں. تو ہنا, آپ ضرور ان بچوں سے یہ سوال ذرا پوچھ لیجئے کہ آپ والدین کی طرف واپس جانا چاہیں گے, والدہ کیونکہ ویسے تو یتیم ہے, والدہ کی طرف شرارتیں نہیں کریں گے. بات کرنا چاہے گا مجھ سے, کون سا بچہ بات کرنا چاہے گا؟ یہ بچہ. مجھے یہ بتائیں بیٹا, السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ غلام فرید. غلام فرید, مجھے یہ بتاؤ آپ گھر واپس جانا چاہتے ہو؟ جی. اچھا, یہاں پہ کب آئے, کس کے ساتھ آئے, کیسے آئے؟ ماما کے ساتھ آئے. تو گھر والے یاد آتے ہیں یا یہاں پہ دوستیاں ہو گئی ہیں؟ یہاں پہ دوستی ہو گئی ہیں. تو جب گھر جاؤ گے تو یہ دوست یاد نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. تو پھر ایک چوز کرو. گھر جانا چاہتے ہیں. چلے ٹھیک ہو گیا.
یہ بچہ بھی بہت ریلکٹنٹ ہے, بالکل بات نہیں کر رہا. میں یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بات کرنا چاہوں گی. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بچے ہیں یہ کم سن ہیں, ان کی عمر بہت کم ہے, ان کا بھی دل کرتا ہوگا کہ ان کو کوئی کھلونے لے کے دے, ان کو کوئی عید کے نئے کپڑے لے کر دے, ان کی بھی خواہشات ہیں, ان کی بھی ضروریات ہیں. تو آپ کس طرح سے ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, کس طرح سے ان سب بچوں کو کھلونے لے کے دیتے ہیں؟ یہ ایک تو ان کی پاکٹ منی ڈیسائیڈڈ ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں روز, اور ہمارے پاس ڈونرز ہیں, ان کو ہم ٹیلی فون کرتے ہیں, اور بعض لوگ تو اپنا نام بتانا بھی نہیں چاہتے اور نامعلوم کی پرچی ہمیں کاٹنی پڑتی ہے. تو ان کے ہمارے پاس سٹور ہے, اس میں اگر آپ اس کو وزٹ کریں تو ان کی ہر ضرورت کی چیز ہم نے اس میں رکھی ہوئی ہے, ان کے کپڑے, ان کے جوتے اور ان کی ہر چیز. تو بلکہ ان کی جو ٹیوشن کا ایک ہمارے معاشرے میں سسٹم ہے, تو ان کو شام کو ٹیوشن بھی پڑھائی جاتی ہے, اور جو ان میں لائق بچے ہوتے ہیں ان کو ہم اکیڈمیز میں بھی بھیجتے ہیں, ان کی فیس ہم دیتے ہیں یہاں. تو سر جن بچوں کا سپورٹس میں انٹرسٹ ہوتا ہے, کسی اور ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے, ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے ہم نے ایک کمپیوٹر لیب بنائی ہوئی ہے, اس میں جو کمپیوٹر میں انٹرسٹڈ ہیں لوگ وہاں پر بچے جاتے ہیں. والی بال کا نیٹ ہے ہمارے پاس, یہاں پر ٹیبل ٹینس ہے, تو انڈورز جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے. بور نہیں ہوتے بچوں کے لیے انڈور ایکٹیویٹیز بھی ہیں. جی جی. یہاں میں مولانا عمران بشیر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی, اگر تھوڑا سا یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتا دیں اور ہمارے کیا فرائض ہیں ان بچوں کو لے کے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیر بیت من المسلمین بیت یحسن الیہ فی یتیم, کہ کائنات میں سب سے بہترین گھرانہ اور جگہ ادارہ وہ ہے کہ جہاں پر یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, اور کائنات میں سب سے بری جگہ وہ ہے, سب سے برا گھرانہ, سب سے برا ادارہ, سب سے برا مدرسہ, جو بھی آپ کہہ لیں, جہاں پر یتیم بچے کو تان دیا جائے, زیادتی کی جائے. اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین, جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں, اسی طریقے سے کل قیامت کے دن جو یتیموں کی خیر خیریت رکھے گا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور قرآن پاک میں جہاں نافرمانوں کے کفر کا تذکرہ کیا ہے, اس کے ساتھ ہی بالکل جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ ان میں سب سے بڑی جو بیماری تھی جس وجہ سے اللہ کی ناراضگی دنیا میں بھی ان پہ اتری اور آخرت میں بھی یہ ناکام رہے, تو جو دوسری بیماری تھی جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ یتامہ مساکین ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے, ان کے کھانے پلانے کے لیے, ان کے احساس کے لیے دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے تھے. ایک یہ کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا ہوں, چھوٹی چیز ہوگی, کم از کم آپ 4 لوگ کر سکتے ہیں, آپ کو میں ترغیب تو دوں بھائی فلاں جگہ جائیں, ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. جیسا کہ ایک صحابی آئے, آج ہر بندہ ٹینشن میں ہے, پریشانی میں ہے, تو ایک صحابی نے آ کے اپنی پریشانیوں کا جب ذکر کیا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دل کی سختی ختم کرنا چاہتے ہو, اپنے قرض ختم کرنا چاہتے ہو, اپنے معاشرتی معاملات بہتر کرنا چاہتے ہو, تو یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لو, ان کے ساتھ شفقت علم. ٹھیک ہے ہے نا, واپس آپ کی طرف ہم آئیں گے. آپ کو ذہنی طور پہ سوال کا جواب ملا بھی, میرے خیال میں وقت ہے شاید کم, میں دیکھتا ہوں اگر وقت ہے تو پھر ہم دوبارہ لنک کر لیتے ہیں. آپ سوال کر لیجئے, پھر ہم ڈائریکٹ. ہے نا, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے ہم کو آواز. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, میں صرف ڈائریکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس یتیم خانے میں ان کے پاس ایسا ارینجمنٹ ہے کہ کوئی فیملیز آ کے بچوں کو اڈاپٹ کر لیں؟ ہاں, یہ ویسے پہلے ڈسکس ہو چکا ہے جنید بھائی, انہوں نے کہا کہ ہم اڈاپٹ نہیں کرنے دیتے, ہمارے سسٹم میں یہ چیز شامل نہیں. لیکن ان سے پوچھو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اگر بچوں کو گھر چاہیے تو ہم ان کے لیے گھر ڈھونڈ سکتے ہیں. جی ہے نا. جی سر, ہمارے اسٹوڈیو سے آپ کے لیے ایک سوال ہے. ہمایوں جمشید صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تمام بچے جن سے ہم نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ اگر کوئی فیملی اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہے تو آپ کیوں نہیں الاؤ کرتے اڈاپٹ کرنے کے لیے, اگر کوئی صاحب حیثیت شخص ہے اور اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم بچوں کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں اور بڑے ہمارے تحفظات ہوتے ہیں کہ کوئی بچے کو اس طرح سے لے جائے, اور بڑی ذمہ داری ہم فیل کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں, ہم اس طرح سے بچے کو دیتے نہیں. تو شاید کچھ ادارے ایسا کر بھی رہے ہوں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. اچھا, آپ لوگ ایسے نہیں کرتے, ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ایک اور بچہ موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. افطاری کا انتظار کر رہے ہو؟ کس کلاس میں ہو؟ 1. کس کلاس میں ہو؟ 1. 1 کلاس میں ہو. کب سے یہاں پہ ہو؟
परसों कोई नात आती है? कोई यहाँ पे दोस्त है? सभी दोस्त हैं, मैं देख रही थी आप खेल रहे थे। चलें, यहाँ आके एक चीज का जो मुझे अंदाजा हुआ और एहसास हुआ कि इन बच्चों को आपके माली जो है आप फाइनेंशियल हेल्प की तो ज़रूरत है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन बच्चों को ज़रूरत है वो आपके प्यार की, आपकी हमदर्दी की। जब मैं यहाँ आई तो ये बच्चे मेरी तरफ खुशी से दौड़ रहे थे, मेरे पास आ रहे थे, मुझसे बात करना चाह रहे थे। अगर आप लोग इन बच्चों को फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर सकते तो प्लीज़ यहाँ आएँ, इन बच्चों के साथ वक्त गुजारें। ईद आ रही है, रमज़ान का भी जैसा कि महीना है, लोग दिल खोल के ज़कात व अतियात देते हैं। हम चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आप लोग इस कॉज के लिए जो है वो डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। लेकिन अगर आप माली इमदाद नहीं कर सकते तो प्लीज़ आए, इन बच्चों के साथ जो है वो वक्त गुजारें, इनके सर पे शफ़क़त का हाथ बहुत करें, खूबसूरत मैसेज है ना, बच्चों को आपकी ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत मैसेज है और बहुत अच्छी एफर्ट है आपकी भी और बाकी जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं। वी मस्ट अप्रिशिएट। अल्लाह पाक इसको कबूल करें और इसके सदक़े हम सब की जिंदगियों में आसानियां करें। यकीनी तौर पे ये मैसेज पहुंचना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं भी कर सकते तो मोरल सपोर्ट जरूर करें, इनके साथ वक्त गुजारें आके।